لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگ یقیناً پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے باخبر ہوں گے۔ بہت سارے واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہے وہ فیئر کی شکار ہے، خوف کی شکار ہے۔ ہر مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اور کیسے حالات پیدا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں خود میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کو کھول کر پروردگار نے اس میں رکھ دیا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کا بیان اس کتاب میں نہ ہو، اور صرف بیان ہی کی بات نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ نے ہر مسئلے کا حل بھی اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ لیکن جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ کتاب سمجھنا، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کتاب پڑھتی ہی نہ ہو اور کتاب پڑھنا ہی نہ آتا ہو، اس قوم کو زمین کے اوپر عزت و سرخروئی ملنا یہ نہایت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ہم نے قرآن کو اس حیثیت سے تو مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو پروردگار نے کیوں نازل فرمایا یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کے سامنے تمہیدی تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن اول روز کا سبق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں جہاں کہیں بھی بینک بیلنس کے ساتھ، محافظ دستے کے ساتھ مسلمان موجود ہے، وہاں پر بھی مسلمان کے دل میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا ہے اور ڈر سا محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ کیا اس کا علاج بھی قرآن میں ہے؟ اس ڈر کا، اس فیئر کا علاج بھی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یقیناً اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس ڈر سے نکلنے کا علاج بھی رکھا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے قلب مسلم کو قوی بنانے کا علاج بھی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا سفر جنت سے شروع ہو کر کے دنیا کا سفر تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور آپ کی پشت کے اندر آپ کی جتنی ذریت تھی ان سب کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو نسل انسانی کو تو بڑھنا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے اجالے سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور تنہا حضرت حوا کو کہیں اور اتارا گیا، حضرت آدم کو کہیں اور اتارا گیا۔ بحیثیت انسان تو اس وقت صرف دو ہی تھے نا، حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھے،
لیکن دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا. تو آپ سوچیں کہ تنہا پوری دنیا میں رہنا یا تنہا کسی علاقے میں رہنا، اس میں تاریکی بھی روشنی بھی، وہ انسان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے. لیکن پروردگار جل جلالہ حضرت آدم کے توسل سے اور پروردگار جل جلالہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ڈر سے نکالنے کے لیے ایک عظیم قانون عطا فرمایا، ایک عظیم دستور عطا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت جو ان کی پشت میں تھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، جب آپ اس کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو یاد رکھیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے، اسے ذہن میں رکھیں. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، میری طرف سے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. اللہ کی ہدایت کی پیروی انسان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے. اللہ عز و جل کے قانون کی پیروی انسان کے دل و دماغ سے غموں کو نکال دیتا ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.